جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ تاریخ کے بعض دن ایسے ہوتے ہیں جن پر وقت بھی ٹھہر کر سانس لیتا ہے۔ دریائے ہائیڈسپس کے کنارے بھی ایک ایسا ہی دن ضرور ہوا تھا۔ ایک طرف وہ شخص جس نے یونان سے نکل کر فارس، مصر اور وسطی ایشیا کو اپنے قدموں تلے رون دیا تھا، اور دوسری طرف وہ بادشاہ جو اپنی زمین، اپنی تہذیب اور اپنی خودداری کے سوا کچھ نہیں مانتا تھا۔ یہ محض دو لشکروں کی جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف سکندر اعظم، وہ فاتح جس کے لیے تخت ایک آغاز تھا، انجام نہیں، جس کے خوابوں میں دنیا کے نقشے سمٹے جا رہے تھے اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں رکتا ہے تاریخ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف راجا پورس، ایک مقامی حکمران نہیں بلکہ ایک نظریہ، وہ بادشاہ جو جانتا تھا کہ شکست ممکن ہے مگر جھکنا ممکن نہیں۔ جب مونسون کی بارشوں میں بفرا ہوا دریا دونوں کے درمیان حائل تھا تو سوال یہ نہیں تھا کہ کون جیتے گا، سوال یہ تھا کہ کون وقار کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب سکندر نے پہلی بار خود کو روکا ہوا پایا اور ہندوستان نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ انکار میں ہوتی ہے۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو اس جنگ کی کہانی جہاں فتح بھی ہار گئی اور شکست بھی امر ہو گئی۔ کیسے ہیں دوستو؟ یہ مئی 326 قبل مسیح کا مہینہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ، جو اب تک عظیم فارس کی سلطنت کو رون چکا ہے، مصر کو فتح کر چکا ہے اور وسطی ایشیا پر اپنی جیت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے قدیم ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا ہے۔ سکندر کا ایک ہی مقصد اور خواب تھا، وہ تھا پوری دنیا کو ایک سلطنت میں بدلنا۔ لیکن اب اس کا یہ خواب ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ اب اس کے سامنے ایک ایسا حریف کھڑا ہے جو نہ صرف بہادر ہے بلکہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ اس عظیم بادشاہ کو دنیا راجا پورس کے نام سے جانتی ہے۔ سکندر کی مہم کی شروعات 327 قبل مسیح میں ہوئی۔ وہ ہندو کش کے برفیلے پہاڑوں کو پار کر کے کابل اور سوات کی وادیوں میں داخل ہوا۔ وہاں کے قبائل نے کافی مزاحمت کی، لیکن سکندر کی طاقتور فوج نے سب کو کچل دیا۔ سکندر کی اس فوج میں مشہور میسیڈونین فیلنکس یعنی لمبے نیزوں والے پیادہ فوج کی دیوار نما تشکیل، کمپینین کیویلری یعنی ساتھی گھڑ سوار، سکندر کے ذاتی علیر سوار اور ہلکے تیر انداز شامل تھے۔ سکندر دریائے سندھ پار کر کے ٹیکسلا پہنچا، جو کہ اس وقت دنیا میں اپنی عظیم تعلیمی اور تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے بڑا مقام رکھتا تھا۔ اگر آپ ٹیکسلا میں موجود دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر موجود آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ٹیکسلا کا راجہ امبی سکندر کے دشمن پورس کی طاقت سے خوف زدہ تھا اور راجہ پورس سے اپنی سلطنت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ تو جب اس نے سکندر کے بارے میں جانا کہ سکندر اس کو راجہ پورس سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ تعلقات کو لے کر ایک مشہور سینگ ہے کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے، تو راجہ امبی نے بھی ایسا ہی کیا اور پورس کے دشمن سکندر کی اطاعت قبول کر لی اور اتحاد کر لیا، جس کے نتیجے میں راجہ امبی نے سکندر کو اپنی فوج، سامان اور ضروری معلومات فراہم کی۔ اب سکندر کی نظر دریائے ہائیڈسپس موجودہ دریائے جہلم کے پار پورس کی بادشاہت پر تھی۔ پورس کی سلطنت دریائے جہلم اور چناب کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک زرخیز، خوشحال اور امیر علاقہ جسے یونانی گولڈن لینڈ کہتے تھے۔ قدیم یونانی مورخ ایرین راجہ پورس کے بارے لکھتا ہے کہ پورس ایک قداور، خوبصورت اور نہایت بہادر بادشاہ تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ بتائی جاتی ہے اور وہ جنگ میں اپنے سب سے بڑے جنگی ہاتھی وار ایلیفنٹ پر سوار ہو کر لڑتا تھا۔ پورس کی فوج خوفناک تھی۔ اس کی تعداد تقریباً 20,000 سے 50,000 پیادہ فوج، 2,000 سے 4,000 گھڑ سوار، 300 رتھیں، چیریٹس اور سب سے خطرناک اور یونانیوں کے لیے بالکل نیا ہتھیار پورس کی جنگی ہاتھی تھے۔ یہ ہاتھی بختر بند ہوتے تھے، ان پر برج لگے ہوتے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز بیٹھے ہوتے تھے۔ ہاتھیوں کی پاورفل دھار سے گھوڑے بھاگ جاتے تھے اور ان کے پاؤں تلے فوج کچل جاتی تھی۔
दोस्तों सिकंदर की फौज भी कोई छोटी फौज नहीं थी, वो तकरीबन 40,000 से 50,000 मुख्तलिफ दस्तों में बटी हुई एक बड़ी फौज थी, लेकिन सालों से मुहिम पर निकली हुई और जंगों और हिंदुस्तान के लंबे सफ़र से थकी हुई। पोरस की सल्तनत में दाखिल होने के लिए कुदरती बॉर्डर जो दरियाए हाइडस्पस की शक्ल में मौजूद था, इसको अबूर करना लाजमी था। मगर मानसून शुरू हो चुका था, शदीद बारिशें, दरियाए जेहलम लबरेज, तेज़ बहाव वाला और किनारे कीचड़ से अटे हुए, जबकि पोरस ने दरिया के दूसरे किनारे पर दफाई पोजीशन ले ली। उसने दिहुकल हाथियों को सामने की लाइन में खड़ा कर दिया जो एक जिंदा दीवार की तरह थे, प्यादा फौज पीछे, घुड़सवार और रथें दोनों तरफ। सिकंदर जैसा अजीम मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जानता था कि दरिया पार करके सीधा हमला खुदकुशी है। पानी का तेज बहाव फौज बहा ले जाएगा और हाथी घोड़ों को भगा देंगे। इसलिए सिकंदर ने एक डिसीविंग स्ट्रेटजी यानी कि धोखा देने की हिकमत अमली अपनाई। प्लूटार्क और एरियन की तफसील के मुताबिक वो कई दिनों तक फौज को दरिया के किनारे घुमाता रहा और हरकत में लाता रहा, शोर मचाता, हमले की तैयारियां दिखाता, ताकि दरिया के दूसरे किनारे खड़ी पोरस की फौज हर वक्त अलर्ट रहे और थक जाए। सिकंदर ने अनाज की बड़ी मकदार मंगवाई ताकि पोरस को लगे कि वो मानसून ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। पोरस ने भी अपनी फ़ौज को छोटे छोटे टुकड़ों में दरिया के किनारे फैला दिया ताकि सिकंदर जहां भी पार करे फ़ौरन जवाब मिले। लेकिन सिकंदर का दिमाग हिकमत अमली का शाहकार था। उसने एक शदीद तूफानी रात, जब आसमान गरज रहा था, बिजलियां चमक रही थीं और बारिश का शोर सब आवाज़ें दबा रहा था, सिकंदर ने अपनी मुंतखब फ़ौज को हरकत दी। एरियन के मुताबिक ये फ़ौज तकरीबन 5,000 से 6,000 घुड़सवार बाशमूल कंपेनियन कैवेलरी और 10,000 से 15,000 प्यादा थी। सिकंदर ने दरिया के किनारे जंगल की आड़ में 27 किलोमीटर ऊपर की जानब, जहाँ दरिया को एक मोड़ पड़ता था और इस मोड़ की वजह से पानी के बहाव में थोड़ी कमी आती थी, वहाँ अपनी फ़ौज ले गया। वहाँ कश्तियाँ, चमड़े की इन्फ्लेटेबल बोट्स और भूसे की बोरियाँ जो पानी पर तैरती थी इस्तेमाल करके फ़ौज ने दरिया पार किया। गरज चमक और बारिश ने दरिया अबूर करते वक्त पैदा होने वाला शोर और आवाज़ें छुपा लीं। सिकंदर ने अपने जनरल क्रेटरस को बड़ी फ़ौज के साथ असल कैंप में छोड़ा ताकि पोरस को लगे कि हमला वहीं से होगा। सुबह होने तक सिकंदर की फ़ौज दरिया के मशरक़ी किनारे पर पहुंच चुकी थी, पोरस की फ़ौज के पीछे। बारिश अब भी बरस रही थी, ज़मीन कीचड़ से लथरी। पोरस को जासूसों से खबर हुई तो वो हैरान रह गया। उसने फ़ौरन अपना बेटा 2,000 घुड़सवारों और कुछ रथियों के साथ दरिया अबूर करके आने वाली फ़ौज से मुकाबले के लिए भेजा। लेकिन सिकंदर की एलीट कंपेनियन कैवेलरी ने इन्हें आधे रास्ते में घेर लिया। शदीद लड़ाई हुई, पोरस का बेटा मारा गया और उसकी फ़ौज तबाह हो गई। अब पोरस को पता चल गया कि असली खतरा पीछे से है। उसने पूरी फ़ौज लेकर मैदान में उतरने का फ़ैसला किया। मैदान वसी था लेकिन बारिश से कीचड़ बढ़ा। पोरस ने क्लासिक दफाई तश्कील अपनाई, हाथियों को 100 फीट के फासले पर सामने की लाइन में खड़ा किया ताकि कोई घुड़सवारी इन्हें पार ना कर सके। प्यादा फौज हाथियों के दरमियान खाली जगहों में, घुड़सवार दोनों फ्लैंक्स बाजुओं पर और रथें सबसे आगे। सिकंदर ने अपनी फ़ौज को तरतीब दिया। वो खुद दाएं फ्लैंक पर कंपेनियन कैवेलरी लेकर खड़ा हुआ। बाएं तरफ जनरल कोइनस की कैवेलरी फालंक्स मरकज़ में। जंग शुरू हुई तो सिकंदर ने पहले हार्स आर्चर्स, घोड़े तीर अंदाज मशरक़ की वुस्ता से हासिल किए हुए से हमला करवाया। वो पोरस की बाएं फ्लैंक की घुड़सवारी पर तीर बरसाकर कमज़ोर करने लगे। पोरस ने अपनी दाएं फ्लैंक की घुड़सवारी भेजी, लेकिन सिकंदर ने कोइनस को हुक्म दिया कि वो पीछे से घूमकर घेरा डाल लें। ये सिकंदर की मशहूर हैमर एंड एनविल टैक्टिक थी, एक तरफ से दबाव, दूसरी तरफ से घेरा। पोरस की घुड़सवारी जल्द ही तोड़ दी गई। हाथियों ने मैसिडोनियन फैलेंक्स पर हमला किया। उनके तनों ने फौजियों को उठाकर फेंका, पांव तले कुचला, नेज़ों से छेदा। फैलेंक्स की लंबी सारिसाज 18 फीट नेज़े हाथियों के मोटे चमड़े में दंस नहीं पा रहे थे। घोड़े हाथियों की दाढ़ और बू से भागने लगे। सिकंदर का प्यारा घोड़ा बुकेफेलस भी जख्मी हो गया, जो बाद में मर गया। लेकिन सिकंदर ने पहले से प्लान बना रखा। इसने हल्के प्यादा फौज एग्रिएरियंस, थ्रासियंस और जेवलिन थ्रोअर्स को हुक्म दिया
کہ وہ ہاتھیوں کے درمیان خالی جگہوں سے گھس کر حملہ کرے۔ وہ ہاتھیوں کی آنکھوں، تنوں، پاؤں اور ہاتھوں پر تیر، نیزے اور کلہاڑیاں مارے۔ یودرس سیکولس لکھتا ہے کہ ہاتھی شدید درد سے پاگل ہو گئے۔ زخمی ہاتھی پلٹ کر اپنی ہی پیادہ فوج پر حملہ آور ہوئے، انہیں کچلنے لگے۔ پورس کی تشکیل بکھر گئی، فوج گھبرا کر بھاگنے لگی۔ اس دوران کریٹرس نے اصل کیمپ سے دریا پار کر کے تازہ دم فوج شامل کر لی۔ اب پورس کی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں تھی۔ پورس خود اپنے بڑے ہاتھی پر لڑتا رہا، وہ تیر اور نیزوں سے زخمی ہوا، خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بیٹے اور سردار مر چکے تھے لیکن وہ ڈٹا رہا۔ آخر کار جب مزاحمت ناممکن ہو گئی تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسکندر کے سامنے پورس کو لایا گیا۔ اسکندر اس کے قد آوری اور بہادری سے متاثر ہوا۔ پلوٹارک کی مشہور روایت کے مطابق اسکندر نے پورس سے پوچھا، تم مجھ سے کیسا سلوک چاہتے ہو؟ پورس نے سر اٹھا کر جرأت سے جواب دیا، جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اسکندر پورس کے اس جواب سے جان گیا کہ وہ کتنا بہادر راجا ہے، جو بیرونی طور پر زیر ہونے کے باوجود بھی اندرونی طور پر فاتح ہے۔ اس کے بعد اسکندر نے نہ صرف پورس کو معاف کیا بلکہ اس کی بادشاہت بحال کی، مزید علاقہ دیا اور اسے اپنا سٹریپ بطور گورنر اور اتحادی بنا لیا۔ دوستو، اگر اس جنگ میں ہونے والے نقصانات کی بات کریں تو ایرین کے مطابق اسکندر کی طرف صرف 310 ہلاکتیں، لیکن جدید مورخین جیسے نک فیلڈز کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ بشمول بوکیفیلس کی موت۔ پورس کی طرف 12,000 سے 23,000 ہلاک، ہزاروں گرفتار، 80 سے زیادہ ہاتھی مرے یا پکڑے گئے۔ اسکندر نے فتح کی یاد میں نائسایا اور اپنے گورے کی یاد میں بوکیفالا نامی شہر بسائے۔ دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اسکندر کی آخری بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں پورس کی بہادری اور انڈین لینڈ اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کی جنگی مہارت اور طاقت نے اسکندر کو باور کرا دیا کہ ہندوستان کو وہ اپنی سلطنت کا حصہ مشکل ہی بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسکندر نے پیش قدمی کی کوشش کی، مگر اس کی تھکی ہوئی فوج نے دریائے ہائپاسس، موجودہ دریائے بیاس پر بغاوت کر دی۔ وہ مزید آگے نہیں جانا چاہتے تھے، جس کے بعد اسکندر کو واپس لوٹنا پڑا اور واپسی پر 323 قبل مسیح میں بابل میں اپنے ادھورے خواب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جنگ ہائڈسپس نے یونانی اور ہندوستانی ثقافتوں کو ملا کر گریکو بدھسٹ آرٹ کو جنم دیا، جو کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ جدید مورخین کہتے ہیں کہ پورس اسکندر کا سب سے قابل حریف تھا۔ یہ فتح آسان نہیں تھی، بلکہ اس جنگ نے اسکندر کے فتوحات کے اگلے سفر کو تقریباً روک دیا۔ دوستو، یہ کہانی فتح کی نہیں، بہادری کی، حکمت عملی اور جرأت کی ہے۔ پورس ضرور ہار گیا، لیکن ایسا ہارا کہ جیت کو بھی ایسی ہار پر رشک ہو۔ تاریخ راجہ پورس کو ہمیشہ ایک عظیم جنگجو اور دلیر راجہ کے طور پر یاد رکھے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔